یہ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف پر مختصر لیکن جامع تبصرہ تھا۔ واجپئی اس تبصرے کے لیے کیوں مجبور ہوئے، یہ کہانی بھی کم دلچسپ نہیں۔ صدر مشرف 14 جولائی 2001 کو پاک بھارت مذاکرات کے لیے آگرہ پہنچے۔ واجپئی اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ وہ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس سلسلے میں 20 فروری 1999 کو لاہور بھی آئے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ معاملات آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک کارگل کا واقعہ پیش آ گیا۔ کشمیر پر پیش رفت رک گئی۔ کارگل کا محاذ ٹھنڈا ہوا تو 12 اکتوبر 1999 ہو گیا۔ میاں نواز شریف فارغ ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا۔ امریکہ بھی اس دور میں کشمیر پر سنجیدہ تھا۔ چنانچہ امریکی کوششوں سے واجپئی پاکستان سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ آگرہ میں میٹنگ کا فیصلہ ہوا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت تک ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ صدر کا عہدہ رفیق تارڑ کے پاس تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے ان مذاکرات کو آئینی اور قانونی حیثیت دینے کے لیے رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے سے سبکدوش کیا اور 20 جون 2001 کو باورچی صدر بن گئے۔ یہ صدر کی حیثیت سے 14 جولائی 2001 کو آگرہ گئے۔ بھارتی حکومت نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ یہ پاک بھارت تعلقات میں ایک بڑا بریک تھرو تھا۔ پاکستان اور بھارت طویل عرصے بعد اس لیول پر آئے تھے جہاں یہ باہمی مسائل کا حل تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف اس وقت تازہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے تھے۔ وہ بھارت جاتے ہوئے 54 سالہ پرانی دشمنی کا صندوق بھی ساتھ لے گئے۔ وہ 3 دن بھارت میں رہے۔ آگرہ میں ان کے وفد کی بھارتی صوبا کے ساتھ نصف درجن ملاقاتیں ہوئیں، لیکن بیل منڈے نہ چڑھ سکے۔ آگرہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ جنرل مشرف 16 جولائی کی شام ناکام واپس آ گئے۔ جنرل مشرف کی واپسی کے بعد وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھیوں نے ان سے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں پوچھا۔ واجپئی مسکرائے اور پھر جواب دیا، "He does not have sense of history." یہ تاریخ کا ادراک نہیں رکھتے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی شخصیت پر جامع تبصرہ تھا۔ ہم یقیناً واجپئی کے اس تبصرے سے اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے علاقائی مسائل کو ہمیشہ اپنے مخصوص زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں جو بھارتی سرحدوں کی طرف منہ کرتے ہی سلطان محمود غزنوی بن جائے، جو پاکستانی سرزمین پر بھارت کو للکارے، جو سرحدوں پر کھڑا ہو کر اوئے مودی کا نعرہ لگائے اور جو بھارتی زمین پر قدم جما کر پوری بھارتی قوم کو للکارے۔ یہ رویہ سیاست اور فلم کے میدان میں کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ لوگ اس پر دیوانہ وار تالیاں بجاتے ہیں، لیکن یہ سفارتکاری میں زہر قاتل ہوتا ہے۔ سفارتکاری شائستگی، نرمی اور برداشت کا کھیل ہوتی ہے۔ آپ اس کھیل میں آہستہ آہستہ چالیں چلتے ہیں اور صرف اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتے ہیں۔